آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نماز۔ رمضان آیا ہے، الحمدللہ ہم سارے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان جانے والا ہے، 1 ہفتہ اس کے جانے میں رہ گیا ہے۔ تو کیا ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم جس طرح رمضان کے اندر 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح کریں گے؟ انشاءاللہ ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا چونکہ آخری جمعہ ہے تو نماز کی اہمیت کے بارے میں ضرور گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ بندے رمضان کے ساتھ ہی، وہ جس طرح ہمارے چچا جی فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تراویح وداع ہوتی ہے نا تو کچھ بندے نماز بھی وداع کر دیتے ہیں، بس وہ ان کی تراویح کے ساتھ ہی نماز بھی وداع ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تراویح کے ساتھ نماز بھی وداع کر دیں، اس کے بعد ہم نماز بھی پڑھنی کم کر دیں، وہی پہلے والی روٹین پہ نہ آ جائیں کہ بس فجر پڑھ لی اور جمعہ پڑھ لیا اور باقی نمازیں چھوڑ دی۔ ایک جو نہیں چھوڑنے پہ دل کرتا وہ ہے جنازہ، وہ نہیں ہم چھوڑتے۔ جمعہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، فجر چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، عصر چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، حالانکہ عصر کی نماز توجہ فرمائیں اتنی اہم نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز سے اتنی محبت فرمائی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ سرکار علیہ السلام اتنا اس نماز سے پیار کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ خندق کھودی گئی تھی اور کافروں نے آ کے محاصرہ کر لیا تھا مدینہ پاک کا، تو جنگ خندق کے موقع پر سرکار علیہ السلام کی 3 نمازیں رہ گئیں۔ تو جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو میرے نبی کو اتنا دکھ ہوا، آپ نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ جاؤ کافرو، اللہ تمہیں برباد کرے، تمہاری وجہ سے ہماری عصر جیسی نماز رہ گئی ہے، عصر جیسی نماز تمہاری وجہ سے ہماری قضا ہو گئی۔ اور پھر سرکار نے رات کے وقت قضا کر کے اس نماز کو پڑھا۔ تو سرکار عصر سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری عصر بھی رہتی ہے تو رہ جائے، عشاء بھی رہتی ہے تو رہ جائے، جنازہ نہیں رہنا چاہیے۔ آتا بے شک ہمیں نہیں ہے، جانا ہم نے منہ دکھانے ہوتا ہے، لیکن جنازہ نہ رہے، جمعہ رہتا ہے تو رہ جائے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کے لحاظ سے گفتگو کرنا ضروری ہے کہ بندے کہیں رمضان کے بعد نماز پڑھنی کم نہ کر دیں، یہ نہ سمجھیں کہ بس رمضان میں جو ہے وہ 5 وقت کی پڑھنا زیادہ فرض تھا اور زیادہ ضروری تھا، رمضان کے بعد اگر نہ پڑھیں تو خیر ہے۔ اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ نماز کے لحاظ سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، بچی ہو یا بچہ، اسے نماز کا حکم دو، اور پھر فرمایا جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو، اسے مارو۔ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ تو پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، لیکن کیوں کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو مارو؟ بچوں آپ بھی بیٹھے ہو، توجہ سے سنو، سرکار تو پرندوں پہ بھی شفقت فرماتے ہیں، جانوروں پہ بھی فرماتے ہیں، تو یہ کیوں کہا کہ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو؟ اس لیے کہ سرکار کو پتہ ہے دنیا کی مار پڑ جائے یہ اچھا ہے بجائے اس سے کہ دوزخ میں جلنا پڑے۔ اس لیے اور فرمایا کہ تم اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں زبردستی نماز پڑھاؤ۔ کس لیے کہا؟ تاکہ 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ بچہ نماز کا عادی بن چکا ہو۔ جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہوگی۔ اور میں آپ کو لطف والی بات بتاؤں، جو بندہ اپنے نابالغ بچوں سے نماز پڑھواتا ہے ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچہ نماز پڑھتا ہے نا، اس پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوتی، اس کی نماز نفل ہوتی ہے۔ تو یہ جو صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، آ کے نماز پڑھتا ہے، شاید میں اور آپ آئیں تو ہم ریاکاری سے آ جائیں، دکھاوے کے لیے آ جائیں۔ ہم نے دیکھا ہے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کا نہیں کہتا، کوئی برا نہ مان جائے،
ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی بندہ ہمارا واقف ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے تو اگر ہماری نماز پہلے 120 کی سپیڈ سے چل رہی تھی تو وہ 80 پہ آ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, وہ آہستہ ہو جاتی ہے کہ یہ کہے لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, بڑا نیک بندہ ہے. تو ہماری نمازوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے, ریاکاری بھی آ جاتی ہے, لیکن بچوں کے لیے نہیں آتی. بچہ جو پڑھتا ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے نہیں پڑھتا, وہ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتا, بچہ پڑھتا ہے خلوص کے ساتھ. تو اپنے نابالغ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. فائدہ یہ ہوگا, آپ نے گھر سے بچے کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا ہے, مسجد میں لے کر آئے ہو, آپ نے بھی نماز پڑھی ہے, اس نے بھی پڑھی ہے, شاید آپ کی نماز میں ریا آ گئی ہو, اللہ نے قبول نہ کی ہو, لیکن اس بچے کا ثواب اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے, اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ ہے, آپ اس کے والدین ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے.